اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ آج ہم سیمینار کے لیے جو ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے ہمارے بہت ہی پیارے اور جس طرح سے کہتے ہیں کہ عظیم جو رسول ہیں اور شخصیت مبارکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسے ہم آج کے دن ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے سیمینار کا، اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، اس سے آپ لوگوں نے پریزنٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم ابھی آج کے دن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کیا، اگر کوئی کہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے اور آپ کو 5 منٹ کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو سیمینار کے طور پر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سبھی میں سے سبھی کے مائنڈ میں ایک ہی چیز آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کو 5 منٹ میں کیسے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگیاں لگ جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہم پورے قرآن پاک کا ایک ایک جو حرف ہے اس کو ہم سمجھنے میں جو ہے ناکام رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ایک بار ہم نے ایک بک میں پڑھ لیا، لیکن وہ سارا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ آپ سبھی لوگوں نے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک داعیہ کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کس طریقے سے اپنا جو بیان ہے اس کو کیسے سمرائز کرنا ہے، یہ سب آپ نے سیکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے جوانی تک ہمارے لیے عظمت کا، رحمت کا نشان ہی رہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی رحمت تو یہی ہے کہ ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور پھر یہ کہ امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں بھی رکھا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنی ہے۔ اب ہم جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ہم صرف زبانی محبت کرتے رہیں گے؟ کیونکہ محبت تو واقعتاً ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو محبت ہے زبانی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ہمیں عملی طور پر ساتھ ساتھ پروف بھی کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ٹاپ پرائرٹی پہ ہم رکھتے ہیں انہیں، اور ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں روٹین میں، اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انسان وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسا باپ ہے، وہ کیسا دوست ہے، یا پھر وہ کیسا، اگر وہ خاتون ہے کیسی ماں ہے، اور کیسی وہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسی اس کی، اگر وہ عمر اس نے گزر گئی ہے کچھ حصہ، تو اس کا پچھلا گزرا حصہ کیسا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے انسان تھے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اولاد تھے کسی کی، بچے تھے، کیسے بچے تھے، ان کا بچپن کیسا گزرا، جوانی ان کی کیسی گزری، شوہر تھے تو وہ کیسے شوہر تھے، باپ بنے کیسے وہ باپ تھے، رشتہ داروں سے کیسا سلوک تھا ان کا، دوست کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ کیسا تھا۔ ان شارٹ ہم دیکھیں گے کہ ایز اے پرسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے انسان تھے۔ تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، کچھ ہم واقعات لے لیں گے اور ان کو ہم سمرائز کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم ایک واقعہ، ایک چھوٹا سا ہی واقعہ ہے کہ جیسے وہ چھوٹے تھے، ردات کے لیے ان کو لے کے گئے تھے ایک صحرا میں، صحرا کی ایک زمین تھی، ایک گاؤں تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کو جو ہے چھوڑا گیا، 2 سال تک کا عرصہ تھا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے ان کے یہ جو ردات کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ پورا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دودھ پیتے تھے تو اپنے جو ان کے رضائی بھائی تھے نا، ان کے لیے عبداللہ نام تھا، ان کے لیے کچھ پورشن چھوڑ دیتے تھے، مطلب تھوڑا سی جو مقدار انہوں نے خود کنزیوم کی، اس کے بعد وہ نہیں لیتے تھے تاکہ ان کا بھائی جو ہے وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بچپن سے ہی ان کا جو ایثار اور قربانی کا جو ایک جذبہ ہے وہ بچپن سے اس کے اندر رکھا ہے اللہ پاک نے۔ اگر ہم دیکھیں جوانی میں اس قدر ان کی صاف گو تھے، معاملہ فہم تھے، امانت دار تھے، دانا تھے، وہ صادق اور امین کے نام سے کس نے جو ہے لقب دیا تھا؟ یہ جو مشرکین تھے ان میں یہ لقب مشہور تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایمان بھی نہیں لا رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے۔ کیسے؟ انہوں نے پرکھا ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کچھ امانتیں رکھوائی ہوں گی، ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب وہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں، ٹھیک ہے؟ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے یہ بھی۔ تو جب بھی انہوں نے اپنے تجارت کے کچھ معاملات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پیش آئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کی تجارتی امور میں، تو انہوں نے جب ان کی امانت داری دیکھی، دیانت دیکھی، ان کا طور طریقہ دیکھا، تو اس قدر پسند آئے کہ انہوں نے دل میں یہ خواہش رکھی کہ ایسے ہی انسان کی جو ہے ہمراہی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلی وحی کی جب گھبراہٹ تھی، اب حضرت جو اما خدیجہ ہیں یہ جان چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں، تو جیسے پہلی وحی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطری طور پہ تھوڑے سے گھبرا گئے تھے اس بات سے. تو اما خدیجہ کے الفاظ کیا تھے کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، درماندہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقراء کا اور درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکل میں امر کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں جو اما خدیجہ کے تھے، ان کو تسلی دے رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب آپ دیکھیں کہ obviously بہترین شوہر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال نہیں ملتی ہے ان کی محبت کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی زوجہ سے کیا کرتے تھے. اور یہ شوہر کے طور پر ایسے انسان پروو ہوئے کہ اس کے بعد سبھی نیک جو خواتین تھیں ان کی خواہش تھی کہ وہ انہیں ہمراہی ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ باپ کے روپ میں کیسے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا کی پرسنالٹی کو دیکھ سکتے ہیں، پوری ان کی جو خوبصورتی ہے ان کی شخصیت کی، وہ ان کی جو تربیت ہے جو اعلیٰ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طرف سے کی گئی، یہ پوری اسی کی عکاسی کرتی ہے. اور بہترین جو ہے وہ خواتین میں سے ہیں، اور جنت کی جو سردار ہوں گی حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے انہی میں سے ہیں. یہ ہمیں حدیث سے جو ہے اس کا بھی ریفرنس ملتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوست کیسے تھے. ٹھیک ہے، تو دوست ہم نے اس کے لیے ہم غار حرا کا واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت ہے ہمارے سامنے، لیکن ہم اپنی مرضی سے کوئی واقعہ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. غار حرا کا واقعہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کا جو ان کی جو حفاظت کا اور ان کے جان نچھاور کرنے والی جو ایک کوالٹی تھی، وہ ایک بل کے جو منہ پہ اپنا جو ہے اپنا جو پاؤں کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیک سائڈ ہوتی ہے وہ رکھ کے، اور پھر وہ بچاتے رہے کہ کوئی سانپ جو ہے وہ ان کو بھلے سے ڈستا رہا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہو. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کے بھی جو واقعات ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی جو خبر ہے، ٹھیک ہے، خبر مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ افواہ اڑ گئی تھی، تو حضرت عمر جو ہے وہ کس قدر بے حال ہو گئے تھے غم کے مارے. اور یہ ساری وہی چیزیں ہیں کہ کس طرح کی ان کی دوستی تھی اپنے جو صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سچائی کی اور امانت داری کی مثالیں ہیں مشرکین دے رہے ہیں. اسلام کے وہ بدترین دشمن ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مثال ہے وہ کہیں نہیں ملتی. ابھی ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں ابو سفیان کے ساتھ جو ہے ہرقل اور حضرت ابو سفیان جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی اسی کانورسیشن میں جو ہے جیسے وہ پوچھتے گئے کہ کیسے انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہیں پہ ہرقل نے اعتراف کر لیا تھا کہ یہ جو خصوصیات آپ وہ جو بتا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بت پرستی سے منع کرتے ہیں، پرہیزگاری کی تلقین کرتے ہیں، اور اسی طرح کی اور بہت ساری کوالٹیز. تو یہ کوالٹیز کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ نبی کی ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ہم سمرائز اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملات تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ بھی ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے بہا محبت کرتے تھے. ابھی جب آخری وقت ان پہ آنے لگا، یہ چچا جو ابو طالب ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی آخری وقت میں بھی وہ یہی کوشش کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کلمہ گو ہو جائیں، ایک بار کلمہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن میں آپ کی کچھ سفارش کر سکوں گا اللہ کے حضور. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے یہ چیزیں واقعہ پڑھا ہے نا. تو ساتھ میں مشرکین کیا کہہ رہے تھے کہ کیسے اپنے آباء و اجداد کا آپ دین چھوڑ دو گے، باپ دادا کا دین کیسے چھوڑو گے، مرنے سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اور اس قدر ان پہ یوں سمجھے کہ ایک پریشر بلڈ کر دیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہہ دل سے چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن جو ہدایت ہے وہ بے شک اللہ کی ہی جانب سے ہے. ٹھیک ہے، تو کسی انسان کی خواہش کا اس پہ زور نہیں چلتا، بھلے سے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات ہے اس کی تو کوئی مطلب ایک لمبی ایک جو ہے وہ فہرست ہے.
ابھی اس کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو امت ہے اس پہ اگر کوئی احسان ہے تو وہ کیا احسان ہو سکتا ہے؟ احسان نہیں کہا جا سکتا، احسانات کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عطا کردہ ہمارے پاس ضابطہ حیات ہے قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مکمل طور پر امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ ابھی جس طرح سے اللہ پاک نے نماز جو ہے وہ فرض کی، ہمیں کیسے نماز جو ہے وہ پتہ چلی کہ خشوع و خضوع کیسے سیکھ سکتے ہیں، کس نے سکھایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ نماز سے تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ علق میں آتا ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو ہمیں یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سورہ فرقان میں دیکھیں اللہ نے حکم دیا ہے، آیت نمبر 63 ہے کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں سکھایا کہ عاجزی کیسے کرنی ہے، رحمان کے اصلی بندے بن کے کیسے دکھانا ہے، نرم چال کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے انسان جو ہے اللہ کی بے پناہ نعمتوں کو پا کر بھی اعلیٰ مرتبہ پر ہوتے ہوئے بھی کیسے عاجزی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کر کے دکھایا، ٹھیک ہے؟ صرف باتوں سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی اپنے عمل سے انہوں نے ہمیں سکھایا۔ پھر سورہ بقرہ میں جو آتا ہے آیت نمبر 56 میں ہم اکثر پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو عملی طور پر ایکٹ کیا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور امت کو بھی ساتھ میں یہ سبق دیا کہ اپنا جو آپ کا نفع نقصان کا جو مالک ہے وہ آپ نے اللہ کو ہی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی طرف یہ چیزیں منسوب نہیں کرنی کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا، اس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے نا کہ جوتے کا اگر آپ سے تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ اور اگر انسان کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر ایک انسان غنی ہے، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا کی جو طاقتیں ہیں اور رشتے ہیں وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ بھیک نہیں مانگ سکتا، کسی سے رشتے کی بھیک نہیں مانگ سکتا، پیار کی بھیک نہیں مانگ سکتا، ٹھیک ہے؟ حکمرانوں کی ناحق جو اطاعت کرتے ہیں ان سبھی چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتا ہے تو وہ پوری طریقے سے ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی برتر اعلیٰ ہے۔ ہمیں یہ چیزیں قرآن کریم میں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت بلال سے کہتے تھے کہ آپ نے اذان دیں تاکہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کر سکوں۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ نعمت ملے گی تو شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے حکم دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ جیسے ہی نعمت ملی شکر کیا، جیسے نعمت چھن گئی اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، صبر کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ نفس کی اطاعت کا آج کل سبھی کی ایک عام بیماری ہے کہ اپنے ہی نفس کی اطاعت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کیسے سمجھایا کہ نفس کی اطاعت نہیں کرنی، آل دا ٹائم اپنا محاسبہ ہی کرنا ہے۔ ہمیں احادیث میں پڑھا کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، تو ہمیں ایمان کا ایک لیول پہ ہم نے سیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم ریلیکس ہو کے بیٹھے نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیں آل دا ٹائم اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جو زبان ہے اس کو ذکر سے تر رکھنا ہے، علمی مجالس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، علماء سے جڑے رہنے کی تلقین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی کی گئی ہے، جماعت کا حصہ بننا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے مثالی ایک نمونہ ہے، اور ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں ہمارے لیے ایک پیرامیٹر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سیٹ کر دیا گیا کہ تعلقات میں آپ نے کتنی حد تک جو ہے آگے بڑھنا ہے، کس حد سے آگے نہیں گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں سب سے ٹاپ پہ کیا رکھنا ہے، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، ہمیں اللہ کے بعد جو ہے کہ کیا کرنا ہے، ہمیں والدین کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے انتظامات کیسے ہونے چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی میں کیسا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا اور غمی میں کیا کرتے تھے، سفر میں آپ کس طریقے سے آپ اپنا سفر کرتے تھے، سفر سے واپسی پہ کیا آپ نے آداب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے، بیماری میں، جہاد میں، قتال میں، حکمران ہوتے ہوئے۔ غرض یہ کہ ہر موقع پہ تو ہمیں ہر موقع پہ جو گائیڈ لائن ملتی ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی ملتی ہے، تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی۔ اللہ پاک ہمیں
ہماری زندگی کے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج جو ہم نے سیمینار کا یہ جو چھوٹا سا ایک پورشن میں نے آپ کو سنایا ہے، میں نے اس میں کوئی بھی جو احادیث ہیں یا ریفرنسز وہ آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھے کیونکہ آپ نے اس کو خود سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، کسی نے سیرت نبوی کی کوئی جو ہے وہ بک پڑھی ہوگی، کسی نے جو ہے تھوڑے بہت ریفرنسز پڑھے ہوں گے، کچھ نے قرآن کریم سے جو ہے واقعات پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس بار جو سیمینار اپنا پریپیئر کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت مبارکہ پہ، اس میں آپ نے یہ ساری سرچنگ خود کرنی ہے۔ آج کا میں جو ابھی آپ کو انشاءاللہ اس میں بتاؤں گی کہ آپ نے حدیث کیسے سرچ کرنی ہے، مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو حدیث کو سرچ کر لیتے ہوں گے اسلام 360 سے، یا پھر جتنی بھی ہمارے پاس دوسری ایپس آتی ہیں، ہم کی ورڈ سے کیسے چیک کر سکتے ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پاس جو ہے مٹیریل کلیکٹ کرنا ہے، آپ کے پاس آ گیا کانٹینٹ، آپ خود لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں وہ ہر طرح سے، کیونکہ ہمارے لیے ایک مثال تھے، ٹھیک ہے؟ آپ ان میں سے 2 سے 3 واقعات بھی لے سکتے ہیں، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 5 منٹ میں اس چیز کو میں سمرائز کیسے کروں گی۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھتے ہیں، لائک ابھی جو میں نے آپ کو پہلی وحی کے بارے میں واقعہ بتایا، تو اس میں آپ نے یہ پوری وحی پڑھ کے سنانے نہیں لگ جانا، کیونکہ وہ ہمارے پاس صحیح بخاری میں اور مسلم میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں، آپ اس کو پورا پڑھنے نہیں لگ جائیں گے، بلکہ آپ ریفرنس دیتے ہوئے آپ نے اپنے مطلب کی جو بات بیان کرنی تھی وہ کی اور آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے ٹائم کو جو ہے وہ مینج آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ، تو آپ نے اپنے رجسٹر پہ ساری جو ہے پوائنٹس لکھ لیے، پوائنٹس لکھنے کے بعد اس کا کانٹینٹ پریپیئر کیا، بیچ میں آپ نے جو بھی اوتھینٹک ریفرنسز تھے وہ ایڈ کیے، ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے پورا اپنے پیپر پہ اتار لیا۔ جب آپ نے پیپر پہ اتارا تو موبائل میں اسٹاپ واچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسٹاپ واچ کو آپ نے جو ہے پلے کر کے تو پھر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس کرتے کرتے آپ نے ٹائم کو جو ہے وہ نوٹس کرنا ہے کہ کتنا ہے، 5 منٹ سے اوپر تو نہیں گزر گیا۔ پھر اگر آپ نے دیکھا آپ کے پاس مٹیریل زیادہ کلیکٹ ہو گیا ہے تو جتنا بھی مٹیریل ہے اس کو مزید سمرائز کر دیں، کچھ بھی کاٹے نہیں، بلکہ اپنے الفاظ کا چناؤ اور اپنے جو بات کرنے کی جو سپیڈ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سپیڈ سے بات کریں گے زیادہ سے زیادہ کنوے ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ سپیڈ میں آپ نے جو بھی چیزیں بیان کرنے والی تھی ان کو گول مول کر دیا، بالکل ایسا نہیں کرنا۔ آپ کا انداز بیان ایسا ہونا چاہیے کہ بات کنوے بھی ہو جائے اور بات سمرائز بھی ہو جائے، ٹھیک ہو گیا؟ ہوپ فلی میں آپ سب لوگوں کو یہ چیز جو ہے اچھے سے کنوے کر پائی ہوں گی۔ یہ آپ لوگوں کا، اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ 10 سے 12 دن کا ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا کہ آپ نے یہ جو سیمینار ہے یہ کب پریزنٹ کرنا ہے۔ اچھا ایک چیز کہ جو لوگ لائیو کلاس میں یہ سیمینار دیں گے، ٹھیک ہے، 5 منٹ میں ہی دینا ہے، ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کا ہم یہ سیمینار لے پائیں گے۔ اس کے بعد جو بھی بچ جائیں گے اسٹوڈنٹ، اور جو اسٹوڈنٹس ریکارڈنگ کے ہوں گے ان سب اسٹوڈنٹس کا انشاءاللہ ہم لوگ ایک وائس نوٹ کی فارم میں ہم لیں گے، لیکن 5 منٹ سے زیادہ جس کا بھی ہوگا پھر اس کی نیگیٹو مارکنگ سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا آپ کا سیمینار۔ تو ہاں، ابھی جو لائیو اسٹوڈنٹ ہوں گے، مطلب جو لائیو دے رہے ہوں گے، ان کو obviously ان کی جو ریٹنگ ہوگی وہ ہم زیادہ لگائیں گے۔ اس کی ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جتنے لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں گے ان میں سے ہم ترتیب میں اسے نہیں بلائیں گے بلکہ رینڈملی کال کریں گے، تو وہ سبھی لوگ جو ہے وہ سیمینار دے پائیں گے، اور ان سب لوگوں کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں گے کہ ہینڈ ریز جس نے کیا obviously وہ پریپیئر تھے اس سب کے لیے، اور جو لوگ اس میں تھوڑا پیچھے پیچھے رہیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ہم بعد میں ریکارڈنگ سے ہی ہم لوگ جو ہے اپنا سیمینار دے دیں، تو ان کے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ مائنس کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ نے لازماً اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے، آپ نے اس کو سیمینار کو لائیو کلاس میں ہی دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو ریکارڈنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ والی آپشن نہیں رکھی جائے گی کیونکہ وہ ہیں ہی ریکارڈنگ کے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، یہ جو سیمینار کی ابھی آپ لوگوں کو میں نے جو پوائنٹس بتائے ہیں یہ آپ نے لازماً نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ٹیوٹوریل بھی ساتھ میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ حدیث کی جو سرچنگ ہے وہ خود سے کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔